الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج مجھے میرے چند مخلص دوستوں نے ایک کلپ دکھایا جس میں ایک شخص اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اعلیٰ حضرت پر تبصرہ کر رہا تھا اور دوستوں نے مجبور کیا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ غالباً اسے ریاض شاہ کہتے ہیں، جبکہ اس کی شہرت کسی اور حوالے کہ وہ حقیقت میں سید نہیں بلکہ گجر ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ سید ہوں یا گجر ہوں، ان کے ذات پات کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ یہ شخص آئے دن عقائد اہل سنت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ملا ہوا ایک اس کا دوم چھلا جسے کچھ حنیف قریشی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے حنیف و ریاض، ایک کو ہے صدیق پہ اور ایک کو ہے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے تبصرہ کیا، اور یاد رکھیں دوستو، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ دنیا کی سب سے اچھی مخلوق علماء ہے، اور سب سے اچھی مخلوق علماء ہے، سب سے اچھی مخلوق علماء ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بدترین لوگ علماء ہیں، سب سے بدترین لوگ علماء ہیں، سب سے بدترین لوگ علماء ہیں۔ یہ تین دفعہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب عام بندہ خراب ہوتا ہے وہ سستی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر اپنے عقائد خراب کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جب خراب ہوتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اپنے ساتھ کئی لوگوں کو برباد کرتے ہیں، دوسروں کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے لیے بولا جاتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ واہ، اب آپ کو بھی شرم آ گئی ہے، چلو شکر ہے۔ جب تم قرآن کی غلط تشریحات کر رہے تھے تب تو شرم نہیں آئی، صحابہ کرام کی ذاتوں پہ حملے کر رہے تھے شرم نہیں آ رہی تھی، عقائد اہل سنت پر حملہ آور ہو رہے تھے شرم نہیں آ رہی تھی۔ اب تمہیں شرم آ گئی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیسے کہوں؟ چلو کہیں شرم آ تو گئی ہے، یہ بھی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جناب کو شرم آ گئی ہے۔ اگر آ گئی ہے تو ہم چند غیرت کی باتیں جناب سے کر لیں۔ ویسے جہاں تک میرا ذہن ہے، یہ بیچارے کئی دنوں تک سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے جناب اپنے قریب کیا جائے اور امام اہل سنت سے کیسے دور کیا جائے، بلکہ یہ لوگ اپنے مجمع عام میں کہتے ہیں جمہور اہل سنت کے بارے میں یہ تو کٹر بریلوی ہیں، یہ کٹر بریلوی ہیں، یہ تو احمد رضا کو مانتے ہیں۔ اب لوگوں کو ورغلانے کے لیے کہ بھئی ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں صدیق اکبر سے محبت ہے، تو یہ لوگ صحابہ کو اتنا نہیں مانتے، اہل بیت کو اتنا نہیں مانتے جتنا امام احمد رضا کو مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت کا لقب استعمال کرتے ہیں، تاکہ لوگوں میں ایک غلط فہمی پھیلائی جائے اور اعلیٰ حضرت کے متعلق ایک بدگمانی پھیلائی جائے۔ لیکن شاہ جی یہ بدگمانی نہیں پھیلے گی انشاءاللہ تعالی، اعلیٰ حضرت کے خدام موجود ہیں، جب تک ہمارے علماء ہمارے سر کا تاج موجود ہیں
یہ جتنے منصوبے آپ سالہ سال تک بناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ چٹکی میں ہم ناکارہ کرتے جائیں گے آپ کے منصوبے. یہ کامیاب نہیں ہونے لگا. تم نے ملا دیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کے ساتھ کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. لاکھوں کروڑوں اعلیٰ حضرت ہوں, ہم تو کہتے ہیں اس خاک تک نہیں پہنچ سکتے جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنا پاؤں مبارک رکھا ہے. اور تم اسی آڑ میں پھر کہنا چاہتے ہو کہ یہ لوگ صدیق اکبر سے اعلیٰ حضرت کو بڑھاتے ہیں اور پھر تمہیں موقع مل جائے گا ہم کہیں گے جناب ہم مولا علی کو صدیق اکبر سے بڑھاتے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے نا. ہم نے لوگوں کا یہ الحمدللہ تعالی لوگوں کا ہم نے ذہن بنا دیا ہے کہ لوگ انشاءاللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر کو ہی صرف مانتے ہیں. تو جناب نے جو مجمع عام میں بات کی ہے یہ مناسب نہیں تھا. ویسے اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں, آپ علماء سے بات چیت کریں, آپ کو جو تحفظات ہیں اعلیٰ حضرت کی تشریعات سے وہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بٹھوانے کے لیے تیار ہیں, آپ کے تحفظات دور کریں گے. یہ واہیات کا تقاضا تھا کہ آپ مجمع عام میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسے گفتگو کریں. پہلے لوگ تھے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اگلوں کے پاس جاتے تھے, محبت سے ایک بات سمجھتے تھے, آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے, وہ محبت والے لوگ تھے. لیکن یہ مرمت والے اے دن کوئی نہ کوئی ایسی شرلی چھوڑیں گے ہوں تسی ساری مرمت کرو. وہ سچ گیا نا کسی نے, ٹر گئے یار محبتاں والے تے رہ گئے یار مرمتاں والے. ہوں انہیں تو آپ ہی دل کرتا ہے ساری مرمت کرو. اے دن کوئی نہ کوئی شرلی چھڈن گے کہ لو جی ہوں کوئی ساری مرمت کر دو, سانو سکون نہیں آ رہا, سارے دن نہیں گزر رہے. تو کوئی نہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جاری رہے گا. اگر آپ کو عزت راس نہیں ہے تو ایسے نہیں, پھر ایسے ہی صحیح. خصم کو جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے, ایک الزامی جواب, ایک تحقیقی جواب. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ الزاماً میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ کا اعتراض ہے, اشکال ہے اس پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کہا جائے تو اس میں پچھلے بھی شامل ہوں گے. تو صدیق اکبر کے لیے حضرت کا لفظ بولتے ہیں, حضرت فاروق اعظم کے لیے حضرت کا لفظ بولتے ہیں, اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت کا لقب بولو گے تو نعوذ باللہ من ذالک امام احمد رضا کی صدیق اکبر پر فضیلت ہو جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں الزاماً 10 ائمہ کے صرف نام لوں گا, ان کے القاب اعلیٰ حضرت کے لقب سے بڑے بڑے لقب ہیں, اور آپ پر قرض ہے, آپ نے جواب دینا اس بات کا. اور علماء احناف میں سے ذکر کروں گا, وہ بھی عشرہ مبشرہ کی نسبت سے 10 ہی ذکر کروں گا, زیادہ نہیں. کیونکہ عشرہ مبشرہ سے ہمیں خصوصی پیار ہے نا. 10 صحابہ, 10 عشرہ مبشرہ کی نسبت سے 10 ائمہ کے نام ذکر کروں گا. ان کے جو القاب ہیں جو ہمارے متقدمین ائمہ علماء اکابر نے دیے ہوئے ہیں, ان کا آپ کی طرف سے کیا جواب ہے. مثلا امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے شمس الائمہ, جن کی کتاب بھی مشہور ہے اصول سرخسی, اصول فقہ پر. شمس الائمہ, تمام ائمہ کا سورج. باقی سب ائمہ اس کے سامنے بیٹھے تو ایسے لگتا ہے کہ جناب وہ چراغ ہے اور یہ ایک سورج ہے. شمس الائمہ, جہاں تک میرا مطالعہ ہے مجھے 5 علماء کے متعلق ملا ہے کہ جن کو شمس الائمہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. امام سرخسی کو بھی شمس الائمہ کہتے ہیں, امام کردری کو بھی شمس الائمہ کہتے ہیں, امام اوزجندی کو بھی شمس الائمہ کہتے ہیں, امام زرنجری کو بھی شمس الائمہ کہتے ہیں, امام حلوانی کو بھی شمس الائمہ کہتے ہیں. ان کو لقب دینے والے اکابر ہیں. اور آپ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ شمس الائمہ کا لقب تو صدیق اکبر کو نہیں دیا گیا, فاروق اعظم کو نہیں دیا گیا, ان کو کیسے دیا گیا ہے؟ کریں نا ذرا ہمت کریں, جن نے شمس الائمہ کہا ہے ان پہ ذرا فتویٰ لگائیں. اور اسی طرح دوسرا
امام بزدوی جن کی کتاب اصول بزدوی وہ بھی اصول فقہ پر ہے، علماء احناف کے حوالے سے ذکر کروں گا صرف، ان کا لقب ہے فخر الاسلام، اسلام کا بہت بڑا فخر ہے، انہیں لقب دیا گیا اسلام کا فخر۔ آپ یہاں بھی کہیں کہ صدیق اکبر کو نہیں کہا گیا اسلام کا فخر۔ امام خوارزمی کا لقب ہے زین الائمہ، یہاں بھی ذرا ہمت کریں کہیں۔ اور اسی طرح اس سے بڑا لقب جناب شمس الائمہ امام سرخسی کے شاگرد ہیں امام سغدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے رکن الاسلام، اسلام کا رکن ہے، یہ ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ اب وہاں ذرا ہمت کریں، ذرا کہیں کہ صدیق اکبر کو لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ وہ رکن الاسلام ہے؟ امام سغدی کیسے رکن الاسلام بن گئے؟ اور اسی طرح صاحب ہدایت کے استاذ ہیں مفتی ثقلین جن و انس کے مفتی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے صدر الاسلام، وہاں بھی ذرا ہمت کریں، ان کے بارے میں بھی کہیں انہیں کیوں کہا جاتا ہے صدر الاسلام، اسلام کا صدر یہ کیسے بن گیا ہے، فلاں کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ امام محبوبی بخاری کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے، یہ صدر الشریعہ اول ہے، تو صدر الشریعہ ثانی بھی ہے، متاخرین میں صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی ذرا ہمت کریں، ذرا تبصرہ کریں اس پہ، انہیں کیوں کہا جاتا ہے صدر الشریعہ؟ وقایہ کے مصنف جو ہماری متون کی کتابوں میں سے وقایہ، ان کے مصنف کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، شریعت کا تاج وہ بن گئے ہیں، صدیق اکبر نہیں بنے۔ ذرا ہمت کریں، ذرا تبصرہ کریں اس لقب پہ بھی۔ اور صاحب ہدایہ کو خود کو برہان الملت والدین کہا جاتا ہے، وہ ملت اور دین کی دلیل ہے بہت بڑی، یہ لقب صدیق اکبر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ آپ پہ قرض ہے۔ اسی طرح فتاوی صغرا و فتاوی کبرا کے مصنف شرادب القدات کے مصنف بھی ہیں، جن کو صدر شہید کہا جاتا ہے، وہاں بھی ذرا ہمت کریں، کہیں نا کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدر شہید نہیں کہا جاتا ہے، ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ 536 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے، بہت بڑے حنفی بزرگ گزرے۔ اور اسی طرح ایک اور ان کے منہ سے میں نے خود سنا ہے، بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ زہد الانبیاء، یعنی بابا فرید کے پاس انبیاء والا زہد تھا، لقب ہے ان کا زہد الانبیاء۔ تو یہ لقب صدیق اکبر کو کیوں نہیں دیا گیا زہد الانبیاء والا؟ اتنا بڑا لقب، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی آپ کو تحفظات نہیں ہے۔ تحفظات اس پہ کہ یہ امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اصل بابا جی نے سچ کیا سی، پیڑا ہور تے پھکیاں اور، تکلیف تمہیں کچھ اور ہے، اور لوگوں میں مات غلط بیانیاں کرتے ہو۔ تکلیف تمہیں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد مذہبوں کو جو سٹیں لگائی ہیں نا، اور رات کو اٹھ اٹھ کر زخموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہائے ادھر بھی حالی تکلیف، ادھر بھی حالی تکلیف ہے، تو یہ تکلیفیں رہنی ہیں نہیں۔ آپ کو اگر کوئی تحفظات ہیں، کوئی مسائل ہیں، آج بھی اعلیٰ حضرت کے خدام نوکر موجود ہیں، آپ آئیں انشاءاللہ تعالی، ہر مرض کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اپنے نام کے ساتھ سید السادات نہیں لکھتے، سادات کے سردار، کدی کہہ رہی ہے پھر تو امام حسن دا امام حسین دا بھی سردار بن گئے، انہیں 12 ائمہ دا بھی تو سردار بن گئے، متقدمین جتنے بڑے بڑے سادات گزرے ان کا بھی تو سردار بن گیا۔ پہلے مجھے ویسے لگتا تھا کہ یہ شاید بڑے بڑے علماء جو متقدمین ہمارے گزرے ان کے پاس بڑا کچھ آتا ہوگا، لیکن اتنی نیچ حرکت کر کے، اتنا ایک نیچ اعتراض کر کے، وہ جناب ایک علمی جرا ایک قد و قامت سی وہ بھی سارے سامنے کھل گئی ہے کہ حضرت کنے پانی ہے چنے ماشاءاللہ، جنہوں نے اتنی ایک بھی پرک پہچان نہیں ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل دے بارے بھی۔ وہ بزرگ لوگ فرماندے نے نا کہ زبان ایک پردہ ہوتی ہے، یہ انسان کے راز کھول دیتی ہے۔ تو شاہ جی آپ نے اپنا راز کھول دیا ہے کہ کس پانی میں آیا۔ اور مختصراً دوستوں نے مجھے کہا نا کہ اس پہ صرف 10 سے 15 منٹ لگانے ہیں کہ جواب دین واسطے، میں لگتا 10 سے 15 گھنٹے چاہیے سن، بلکہ اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن 15 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا بات اپنی مکمل کروں۔ حقیقی جواب یہ ہے کہ یاد رکھنا، میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں، آپ تو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا،
بعض گجر کہتے ہیں سانو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تسی سید بھی آؤ تو سانو اسی تانوں گجر بھی کہنے, تسی دوئے آؤ, ہمیں تو آپ کی ذات سے مسئلہ نہیں ہے, آپ کے بیان کردہ تشریحات سے ہمیں مسئلہ ہے. کیوں عقائد اہل سنت سے انحراف کرتے ہیں, لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. اور کوئی بھی لقب جب کسی امام کو دیا جاتا ہے, یاد رکھنا وہ ان کے ہم زمانوں کی حد تک ہوتا ہے یا ان کے ماں بعد والوں کے لیے ہوتا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم امام اعظم کہتے ہیں, یعنی اپنے دور کے اندر اپنی ایک علمی جلالت, علمی قد و قامت کے لحاظ سے انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے. یعنی اس وقت جتنے اکابر ائمہ علماء مشائخ موجود تھے, کہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی علمی عظمت کا وہ لوہا منوایا جو کوئی اور نہ منوا سکا. ہم انہی بنیادوں پہ آپ کو امام اعظم کہتے ہیں. وہ وہابی علی گل, وہابی کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو, سنی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتے ہیں, تو کیا یہ رسول اللہ کے بھی امام بن گئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. شاہ صاحب بد مذہبوں کی صحبت کم کرتے ہیں, ان کے اثرات پڑھتے ہیں, جن نال بیٹھو گے وہی اثرات آن گے. یہ تکلیف تے آلہ حضرت تو بد مذہباں نوں ہونی چاہیے سی. تساں اپنے آپ نوں ایک سنی کہندے جے, پھر کہندے جے مینوں آلہ حضرت تو تکلیف ہے. یہ کوئی سمجھ نہیں آئی. اعلیٰ حضرت کا نام سن کر تو سنی خوش ہوتا ہے, سنی کو تکلیف نہیں ہوتی. یا پھر کھلے عام ان کے کٹہرے میں چلے جائیں, اگر ان کے ساتھ ہمدردی ہیں جن کے ساتھ آپ نے تعلقات بنائے ہوئے, تو اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں ان کے ہم زمان علماء کے اعتبار سے کہتے ہیں. اس وقت حضرت کا لفظ عظمت عزت شرف کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی اس وقت جتنے بھی معززین علماء موجود تھے, اکابر موجود تھے, مشائخ موجود تھے, تو جو اپنی علمی عظمت کا لوہا امام اہل سنت امام احمد رضا نے منوایا وہ کسی اور نے نہیں منوایا. ہم اسی لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اس وقت جتنے حضرت موجود تھے ان سب کے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں. نہ یہ کہ ہم تو پچھڑوں کے لیے نہیں کہتے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب اعلیٰ حضرت سے 200 سال اوپر چلے جائیں, جناب شمس الائمہ ہے یا اس کے علاوہ فخر الاسلام ہے یا اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ نعوذ باللہ, وہاں تک ہم اعلیٰ حضرت کو جناب یہ لقب ان کے مقابلے میں نہیں کہتے. چیز ہے کہ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی عالم کہے, عوام اہل سنت یہ نہیں سوچتی نعوذ باللہ من ذالک. چیز ہے کہ علماء پر یہ تان کیا جائے. اور دوسرا, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ کا لفظ عزت و عظمت شرف کے لیے لگایا جاتا ہے, بڑائی کے لیے لگایا جاتا ہے. شاہ صاحب یہ کوئی اتنا منطق فلسفے دا باریک بین مسئلہ نہیں ہے کہ جنہیں سمجھان واسطے باقاعدہ سورے کبرے نتیجے ملانے پڑنے تو پھر سمجھ آئے گی. کیا آپ نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اعلیٰ حضرت حضور شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پہ تو آپ نے کوئی تان نہیں کیا, کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی اشکال نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہاں درست سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تکلیف صرف ادھر ہی ہے, امام احمد رضا پر تکلیف ہے تو کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے, ہم نے تو منع نہیں کیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں صدیق اکبر کی شان اس سے اعلیٰ ہے کہ ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے القاب لگائے جائیں, ان کے لیے بڑے بڑے القاب موجود ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو یہ لقب اس وقت کے اکابرین علماء نے دیا, ائمہ نے دیا, مشائخ نے دیا, بزرگان دین نے دیا, پیران اعظام نے دیا. تو اگر ان لوگوں نے لقب دیا, امت نے قبول کیا, آج بھی امت قبول کیے ہوئے, سوال یہ ہے میرا آپ سے, آپ کو اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور دوسرا شریک کباہت کیا ہے اس میں؟ اس پہ کوئی فتویٰ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے والا فاسق ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے, آپ کے نزدیک گمراہ ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ذرا فتویٰ دینے کی بھی ہمت کریں.